حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے سخت دشمن تھے۔ ان کی بہادری، جرأت اور سخت مزاجی مکہ میں مشہور تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تلوار لے کر نکلے تاکہ اس اونئے دین کو جڑ سے ختم کر دیں۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو شدید غصہ آیا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے کے پیچھے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے چھپا لیا، مگر حضرت عمر نے سختی کی تو ان کے بہنوئی آگے آئے۔ حضرت عمر نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن نے بیچ میں آ کر کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، تو حضرت عمر کے دل میں نرمی آئی۔ ان کی بہن کے چہرے پر چوٹ کا نشان دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ چیز مجھے بھی دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھے۔ تیما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور جیسے جیسے حضرت عمر آیات پڑھتے گئے ان کا دل نرم ہوتا گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ وہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں صحابہ کرام نبی کریم کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اندر جانے کی اجازت مانگی۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ شاید نقصان پہنچانے آیا ہے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر نیت خراب ہوئی تو ہم نمٹ لیں گے۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ نے ان کا چہرہ دیکھا اور فرمایا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اتنے بڑے محافظ بن گئے کہ کھل کر نماز پڑھنے لگے اور کہا، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو نئی طاقت ملی اور ان کی بہادری، عدل اور علم نے اسلام کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔